القيوم. حدثنا أبو يمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب الزهري قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل ये सब तुम्हारे चचा होते हैं या भतीजे होते हैं, क्या होते हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा حدثنا ابو يمان حكم نافع قال اخبرنا شعيب عن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في رحب من قريش وكانوا تجار بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابا سفيان وكفار قريش فاتوه وهم بإياه فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقرب نسبا فقال أدعوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإني كذبني فكذبوه فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب قال هذا قول منكم أحد قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يغلط أحد منهم سقط بدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلتم لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه قتال ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال الترجماني قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا قولا فذكرت أن قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آباء من ملك فذكرت أن لا. فقلت ولو كان من آباء من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشة القلوب. وسألتك هل يغدر؟
فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه قادم ولم أكن أظن أنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ثم دعا بكتاب رسول الله بس ٹھہر جا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد. ابھی جو آپ نے عبارت پڑھی اس عبارت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ حدیث ہرقل تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تھے. تو رومن امپائر کا سب سے بڑا بادشاہ تھا ہرقل، اس کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا. وہ جب خود اس کے پاس پہنچا تو اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق حال کے لیے تلاش کروایا. تو عربوں کی ایک جماعت مکہ مکرمہ سے 20 آدمیوں کے ساتھ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے ہوئے تھے. ان کو بلایا اور بلانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، رسول کے احوال کے متعلق اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے مطابق اس نے تقریباً 11 سوال کیے اور 11 سوال کے جواب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے دیے. اور پھر اس کے بعد بادشاہ نے ہر سوال جو کیا تھا اس سوال سے اس کے پوچھنے کا مقصد کیا تھا اور تمہارے جواب سے اس نے اس سوال سے یا تمہارے اس جواب سے کیا حاصل کیا اور کیا یقین کیا اور کیا اس کے دل میں یہ بات آئی، وہ ساری تمہارے سامنے ذکر کی گئی. ان ساری باتوں کو تو گزشتہ کل میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا. اب آگے اسی سلسلے میں ہرقل بادشاہ نے پوچھا کہ وہ تم کو کس چیز کا حکم دیتا ہے. تو یا مرکم بالصلاۃ والصدق والعفاف ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. ابو سفیان کو کہہ رہا ہے کہ جو تم نے جواب دیے ہیں یہ جواب اگر واقعی میں سچے ہیں، یعنی تم نے صحیح جواب دیے ہیں، تو اس جواب سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ آدمی اپنے دعویٰ کرنے میں سچا ہے اور یہ رسول ہے اور یہ وہی رسول ہے کہ جس کے متعلق اس سے پہلے کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ میرا ایک رسول آئے گا اور وہ رسول خاتم النبیین ہوگا، وہ رسول سارے رسولوں کا سردار ہوگا. مجھے یہ لگتا ہے تمہارے بات سے تم نے جو جوابات دیے وہ سارے جوابات کو سامنے رکھ کر میں کہتا ہوں ما تقول حقا، جو تم کہہ رہے ہو، تم نے جو جواب دیے ہیں وہ جواب اگر سچے ہیں فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، تو یہ آدمی اس وقت میرے پاؤں جس زمین پر ہے یعنی بیت المقدس، یہ صرف مکہ کا ہی مالک نہیں بنے گا بلکہ بیت المقدس کی اس زمین کا بھی مالک بن جائے گا اور وہ غالب آ جائے گا اور ان کی سلطنت یہاں تک پہنچ جائے گی. چنانچہ ویسا ہی ہوا. اب اس کے بعد دوسرا لفظ اس نے کہا وَقَدْ كُنْتُ عَالَمْ أَنَّهُ خَارِجٌ، میں جانتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے. گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب آسمانی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ساری تفصیلات، بہت ساری تفصیلات ان کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہے. اور میں نے ابھی بتایا تھا کہ ہندوؤں کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے لیکن وید کر کے ان کے پاس بہت پرانی کتاب ہے. ان پرانی کتابوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات موجود ہے. اور آخری زمانے میں ایک کیا ہے بہت ہی بڑا آدمی پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ہی ہوگا وغیرہ وغیرہ. بہرحال ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ بادشاہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ نیا رسول آخری رسول ختم النبی آنے والا ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا رسول جو سب رسولوں کا سردار ہے اور اللہ جل جلالہ امن والوں کے یہاں اس کی اتنی بڑی قدر ہے، اور وہ جب آئے گا تو ہم اس زمانے میں سب سے اونچا تمدن، سب سے اونچی تہذیب اگر کوئی ہے تو یہ رومن امپائر کی ہے، تو اس وجہ سے وہ رومن امپائر میں آئے گا. میں یہ سمجھ رہا تھا. میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علاقے میں بھیجیں گے جس علاقے میں نہ علم ہے، نہ تہذیب ہے، نہ تمدن ہے، نہ کوئی اس میں اچھے اخلاق ہیں، بلکہ یہ تو سارے کے سارے شرابی کبابی اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے چھین کر کھا جانے والے لوگ، اور کیا ہے اسی قسم کے بد اخلاق قوم جو تھی وہ اس وقت میں کیا ہے عربیہ کی قوم سمجھی جاتی تھی. اسی وجہ سے کوئی ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا. تو بادشاہ نے کہا کہ وقد كنت عالم انه خارج، مجھے یہ یقین تھا کہ وہ ضرور نکلنے والا ہے، اس لیے کہ اس کا زمانہ قریب آ رہا ہے، اور جتنے انبیاء آنے تھے وہ آ چکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، اور میں نے بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال تک جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تو اس کے بعد سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا. اس وجہ سے دنیا میں صرف دلالت تھی، گمراہی تھی، اور کیا ہے اندھیرا ہی اندھیرا تھا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میرا دلی گمان یہ تھا کہ اب آخری زمانے کا نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین کے نزول کا زمانہ آ گیا ہے اور ابھی آئے گا. یہ تو میرے ذہن میں تھا. وقد كنت اعلم انه خارج لیکن ولم اکن اظن انه منکم، لیکن میرا خیال یہ نہیں تھا، میری سوچ یہ نہیں تھی کہ وہ تم جیسے بے تہذیب، بے تمدن اور جاہل اور ان پڑھ اور بچھڑے ہوئے لوگوں میں وہ آئے گا. یہ میں نہیں سمجھتا تھا. اللہ جل جلالہ اپنی قدرت کاملہ سے ایسی قوم کہ جس کی دنیا میں کوئی وقت نہیں، دنیا میں کوئی عزت نہیں، جس کے کوئی تمدن نہیں، جس کے کوئی تہذیب نہیں، اللہ جل جلالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم میں بھیج کر اس قوم کو دنیا میں جتنی تمدن اور جتنی تہذیبیں تھیں ان ساری تہذیبوں میں سب سے اونچا درجہ دے دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہے. یہاں تک تو گزشتہ کل ہوا تھا. آج مزید نئی ایک بات بتا دوں تاکہ اچھی طریقے سے حدیث پوری شرح صدر کے ساتھ ہمارے سمجھ میں آ جائے. یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا تھا کہ آخری زمانے کا نبی آنے والا ہے، لیکن کب آئے گا وہ تاریخ معلوم نہیں تھی. لیکن مجھے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جب اتنا زیادہ دنیا میں اندھیرا چھا رہا ہے، جب اتنا زیادہ دنیا میں ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرنے کے لیے کسی کو بھیجے گا. اور اب وہ آخری نبی ہی کا زمانہ ہے، اس وجہ سے میں سمجھتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنے بھی رسول آئے، سب رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو، اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا اور یہ بتایا کہ دجال آئے گا اور یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا.
حالانکہ دجال تو آنے والا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، لیکن کیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی لوگوں کو اس کے متعلق ڈرایا جاتا رہا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہم انی نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دجال کے فتنے سے اور دجالی ماحول سے ہمیں پناہ چاہنی چاہیے۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دجال آنے والا ہے، سب کو معلوم ہے، اور آج 1400 سال ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں اور نشانیاں بتائی وہ تقریباً ساری کے ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں سب کے سب پوری ہو گئی۔ کچھ بڑی 6 بڑی نشانیاں ہیں وہ باقی رہنے والی باقی ہے، اور ان باقی میں سے آج کل جو اسرائیل کا جھگڑا چل رہا ہے اور اسرائیل کی جو حالتیں آ رہی ہے، اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ خود اسرائیل والے بھی اس کو مسیحا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے۔ اسی طریقے سے افریقہ کے لوگوں نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ ایک بہت بڑا مسیحی اور ایک بہت بڑا ہمارا ہمدرد آنے والا ہے۔ بہرحال ہمدرد ہو یا فتنہ خور ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن آج کل ساری دنیا میں مسیح دجال کے آنے کی کیا ہے تیاریاں ہو رہی ہے، اور کب آتا ہے بس ایک دوسری بات ہے۔ بہرحال تو اسی طریقے سے سارے کے سارے لوگ اور یہ بادشاہ جو ہے وہ سب جان رہے تھے کہ اس وقت آخری نبی کے نزول کا زمانہ ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، اور میں یہ جانتا تھا کہ یہ وقت آ گیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ اتنا بڑا رسول آئے گا تو ظاہر ہے کہ اچھے زمانے میں، اچھے قوم میں، اچھی تہذیب میں، اچھے تمدن میں، اچھے ملک میں، پڑھے لکھے لوگوں میں اتنے وہ آئے گا۔ میرا اندازہ یہ نہیں تھا کہ وہ ان پڑھوں میں آئے گا، جاہلوں میں آئے گا، بلکہ کیا ہے عربوں میں آئے گا، میرا خیال یہ نہیں تھا۔ بہرحال اب یہ مجھے معلوم ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو آنے والے تھے وہ عربوں میں آ چکے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یقین ہو گیا، میں اچھی طریقے سے ماننے والا ہو گیا، انہو ولیکن لا اظن انہو منکم۔ اب اس کے بعد آگے جو فرماتا ہے فلو انی عالم، اگر میں یہ جان لیتا کہ کسی صورت میں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سکتا، اگر میں جان لیتا کہ اس رسول کی میں ملاقات کر سکتا، میرے لیے ملاقات کرنا آسان ہوتا، فلو انی عالم انی اخلص الیہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ سکتا، لتجشمت لقاءہ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے کتنی ہی مشقتیں مجھے جھیلنی پڑے، کتنی مشقتیں مجھے اٹھانی پڑے، کتنی مصیبتیں مجھے برداشت کرنی پڑے، سب کچھ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو جائے تو۔ اس وجہ سے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ آخری نبی ہے، سچا نبی ہے، اور اس سچے نبی سے ملنا، ملاقات کرنا بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میرا جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں اگر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکتا اور اس ملاقات کے لیے کوشش کر سکتا، لتجشمت لقاءہ، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اسے بے حد اشتیاق تھا، بے حد اس کو کیا ہے تمنا تھی کہ کسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے، اس وجہ سے کہ وہ سچا رسول ہے، وہ سچا نبی ہے۔ عبارت سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ، اور آگے کہتا ہے اگر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا، لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو میں دھوتا، اور پاؤں مبارک کو دھو کر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو دھو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کرتا، احترام کرتا۔ اتنا بڑا سپر پاور کا بادشاہ ہونے کے باوجود میں اس نبی کے پاؤں کو دھوتا
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتا. یہ بادشاہ نے کہا. اب اس بادشاہ کے بعد میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس آدمی کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ ورقہ ابن نوفل. ورقہ ابن نوفل کی بات بھی تم لوگوں نے سنی ہوگی کہ اگر میں طاقتور ہوتا، یہ ہوتا تو میں اپنی نصرت کرتا، مدد کرتا، یہ کرتا وغیرہ. اور اس پر میں نے تمہیں اس وقت بتایا بھی تھا کہ محققین کی رائے یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتا ہے، رسول مانتا ہے، اور رسول مان کر اپنی ساری طاقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ کرنے کے لیے بتایا ہے. لیکن چونکہ ان کا انتقال ہو گیا، اس وجہ سے وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن محققین علماء نے ان کو صحابہ کی فہرست میں شامل کیا ہے. یاد آ گئی یہ بات؟ اب جب یہ بات سامنے آ گئی تو اب یہاں پر اس بادشاہ کے متعلق، ہرقل کے متعلق دیکھو کہ ہرقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عقیدہ رکھتا ہے، کتنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. ان الفاظ کے استعمال کرنے کے بعد ہرقل کے متعلق آپ حضرات کا کیا فتویٰ ہے؟ وہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں؟ وہ صحابی ہے یا صحابی نہیں؟ چلو سوچ کے بتانا پھر. مجھے یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری آواز تو میرے پاس آتی ہی نہیں، اور آتی ہے تو ایسی گڑبڑ آتی ہے، اور میری آواز تمہارے پاس صحیح پہنچتی ہے کہ نہیں پتا. کیا کہا شفچٹ نے؟ مجھے نہیں پتا چلا. یہ صحابی نہیں ہے، یعنی آپ حضرات کہہ رہے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے. لیکن میں نے جو بتایا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جس جملے کی وجہ سے تم نے ایمان والا اور صحابہ کے درجے میں بٹھا دیا، ان کے الفاظ بھی تو دیکھو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دھونے کے لیے تیار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہے، اور کہہ رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور یہ نبی وہ آ گیا ہے. جو تم نے کہا اگر وہ سچا ہے تو میرے پاؤں جس زمین پر ہے اس زمین کا بھی وہ مالک ہونے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جانے دو، یاد رکھ لینا. انو فلو انی عالم ہو، میرے پاس حکومت ہے، میں جا نہیں سکتا. اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو میں چلا جاتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں بیٹھنے سے اس کو کوئی انکار نہیں، بلکہ اپنی سعادت سمجھ رہا ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن حکومت کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا. جیسے تبلیغی جماعت میں جانا آپ کو پسند بھی ہے، چلا لکھواتے بھی ہو، لیکن کیا کرے، سبق ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نہیں جا سکتے. تو جانے سے تو انکار نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے میں نہیں جا سکتا. لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، یہ اس نے کہہ دیا. چلو اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے کہ یہ ہرقل مسلمان تھا یا مسلمان نہیں تھا. مسلمان نہیں تھا تو اس کے دلائل اور اس کے وجوہات کیا ہیں
अनकरीब आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ एक बात तुम्हारे दिमाग में आ जाए और तुम खुद सोच सको, इस वजह से मैंने ये कहा। तो ये सारी बातें हो गई। अब उसके बाद बादशाह को जब मालूम हो गया तो उसके बाद अब उसने कहा सुम्म दआ, फिर उसके बाद उसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकतूब उनके पास पहुंचा हुआ था, हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेकर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा भाई लाओ, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत लिखा है वो खत हमारे सामने लाया जाए और हमारे सामने पढ़ा जाए। सुम्मा दा बि किताब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बाअस बिही मा दहियतिल कल्बी इला अज़ीमिल बुसरा। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत लिखा था और लिखने के बाद मुल्क शाम में बुसरा करके एक जगह है, वहां उनका वो हाकिम था, उस हाकिम के पास भेजा था। उस हाकिम ने हजरत दहिया और अदी इब्न हातिम के जरिए से ये खत बादशाह के पास भेजा, और इत्तेफाकन बादशाह उस वक्त कुस्तुनतुनिया में, या बादशाह उस वक्त रोमन की इटली में नहीं था, बल्कि क्या था, बैतुल मुकद्दस में था। इस वजह से उसने बैतुल मुकद्दस में भेज दिया। और ये बैतुल मुकद्दस में क्यों था उसकी तफसील तुम्हारे सामने आई है। अब बादशाह के पास जब ये खत पहुंचा तो उसने पहले तो ये सोचा कि इस खत का लिखने वाला कौन है, कैसा आदमी है, बड़ा है, छोटा है, मोतबर है, गैर मोतबर है, इसकी तहकीक करनी चाहिए। इस तहकीक की वजह से उन्होंने अरबों को बुलाया और हजरत अबू सुफियान से सवालात किए और सवालात के जवाब दिए। ये सारी तफसील तुम्हारे सामने आ गई। सुम्मा दआ बे किताब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो के भेजा था उसको दहिया कल्बी के साथ बुसरा के अमीर के पास, बुसरा के हाकिम के पास। फदफाहु इलैहि फदफाहु अजीमुल बुसरा इला हिरक। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खत भेजा था, जॉर्डन को हो या तो फलस्तीन को हो, उसमें जो बुसरा करके जगह है, उस जगह में जो हाकिम था उस हाकिम के पास इसको भेजा। उस हाकिम ने भेजा उसको हिरकल के पास। अब बादशाह ने कहा कि इसको पढ़ा जाए। अब इस वक्त पूरा इसका पार्लियामेंट या पूरे उसके हुक्मा सारे के सारे बैठे हुए। ये सारी चीजें बातचीत होने के बाद बादशाह ने कहा कि अच्छा भाई देखो तो सही उस खत में उसने क्या लिखा है। एक खत मैंने इससे पहले तुम्हें गुजरी शकल बताया था कि ईरानियन एम्पायर को हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा था, और उस आदमी ने के खुसरू ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत की, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही बेइज्जती की, और तकब्बुर में आकर उसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत मुबारक को फाड़ दिया, फाड़ फेंका। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी इस करतूत की वजह से इनकी सारी हुकूमतें जो पूरी दुनिया पर फैली हुई थी, सुपर पावर था, लेकिन आज दुनिया में इसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहा। और उसकी मिसाल अगर तुमको मैं और समझाने के लिए बताऊं तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे की पैदाइश हुई हजरत इब्राहिम की, और दूध पीने की हालत ही में यानी 2 साल ही के अंदर हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नरीना कोई औलाद बाकी नहीं रही। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज किया और कहा कि ये तो अबतर है। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू ने इन्ना अतैना कल कौसर जिक्र किया, और उसके बाद बता दिया कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम्बुरीदा नहीं, नस्ल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म नहीं होगी, नस्ल तो तुम्हारी खत्म होगी, तुम्हारी नस्ल का नामो निशान नहीं होगा। आज दुनिया में तुम देख लो, अबू जहल हुआ, अबू लहब हुआ, उतबा हुआ, शैबा हुआ, इनकी नस्ल का कहीं पता नहीं। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद के औलाद, हसनी, हुसैनी, सैयद वगैरह जो है आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और हर जगह पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसबी और रूहानी औलाद पाई जाती है। देखो ये अल्लाह तबारक तआला की कुदरत है। तो इसी तरीके से यहाँ पर
बादशाह ने जो खत लिखा, बादशाह के पास वो खत आया, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को पढ़ने का हुक्म दिया गया, वो खत पढ़ा गया। उस खत में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मैंने पहले बताया था तुम्हें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत जो लिखे हैं, लिखवाए हैं, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन लिखवाया है। तो उस जमाने में जैसा कि आजकल ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, इसको फारसी लिपि कहा जाता है, खत फारसी कहा जाता है। इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिखने का तर्ज था वो कूफी तर्ज पर था, इस वजह से वो कूफी तर्ज पर लिखा हुआ था। असल खत तो हमें देखने में नहीं मिले, लेकिन उस खत की फोटो कॉपियां या उस उन खुतूत की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखे हैं, मुस्तकिल छोटे छोटे रिसालों में वो पूरी तफसील के साथ लोगों के सामने है और कुतुबखानों में मिलती है, खरीदने से भी मिल जाती है। तो वो सारे खुतूत हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिखे थे वो तलाश करके लोगों ने उसको शाये किया है। बहरहाल इस वक्त मुझे ये कहना है कि ईरान के बादशाह ने तो खत को फाड़ दिया, लेकिन ये जो बादशाह था हिरक, ये जानता था कि ये रसूल का खत है, बहुत कीमती खत है, इसलिए उसने बहुत ही एहतराम किया, बहुत ही इज्जत की और खत को भी बहुत ही एहतराम के साथ डिब्बे में रखकर अपने खजाने में उसको रखवाया और बहुत ही इज्जत और एहतराम उसका किया। और इसी इज्जत और एहतराम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मानने वाले को, इनकी हुकूमतों को आज भी दुनिया में कायम रखा है और आज भी दुनिया में ये हुक्मरानी कर रहे हैं। बहरहाल हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत बहुत ही बड़ा कीमती था। अब उस खत के पढ़ने का वक्त शुरू हुआ। पूरा माहौल या पूरा हॉल या पूरा क्या है, पार्लियामेंट भरी हुई है, अपने लोगों से भी, हाकिमों से भी, करीबी लोगों से भी और अजनबी लोगों से भी, सब भरे हुए उसमें मौजूद थे। और उसमें हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खत पढ़ा जा रहा है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूलिही। इसमें खत लिखने का तरीका बताया जा रहा है कि खत लिखने में कातिब का पहला नाम होना चाहिए या मकतूब का पहला नाम होना चाहिए। आजकल हमारे यहाँ जो दस्तूर है वो दस्तूर ये चल रहा है, हम लोगों का दस्तूर ये चल रहा है कि सबसे पहले मकतूब का नाम लिखा जा रहा है, मोहतरम व मुकर्रम वाले साहब, मोहतरम व मुकर्रम वालदा साहबा, बासलाम मसनून, ये करके आखिर में आखर करके अपना नाम लिखा जाता है। ये तरीका है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में सबसे पहले कातिब का नाम लिखा जाता था, जैसे कुरान पाक में भी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन सुलेमान, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े में। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ सबसे पहले मिन मोहम्मद अब्दुल्लाह व रसूलिही कहा। जाहिर बात है कि दुनिया का हाकिम नंबर अव्वल हिरक, उसके नाम की जगह पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम को पहले लिखा। हालांकि होना तो यही चाहिए था, इसलिए कि अगर तो वो हाकिम है, लेकिन हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल होने की वजह से उस हाकिम से ऊंचा दर्जा रखते हैं। इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह करके लिखा है तो दुरुस्त है। लेकिन जब इतना पढ़ा गया तो इस हिरकल बादशाह का जो भतीजा था वो भी उस मजलिस में मौजूद था। और ऐसे वक्त में आमतन ऐसा होता ही है कि उनको गुस्सा आता है कि अरे हमारे नाम से पहले, हमारे अब्बा के नाम से पहले, हमारे हाकिम के नाम से पहले इसने ये करके बहुत बेअदबी की है, बहुत ही ऐसा किया है, बहुत ही ऐसा किया है, इस वजह से इस खत को नहीं पढ़ना चाहिए। मुखालिफत शुरू हुई। तो बादशाह जो था हिरक, बहुत ही ज्यादा, अभी इस हिरकल की पूरी कैफियत हो सके तो अभी थोड़ी देर में मैं तुम्हारे सामने बयान करूंगा।
بہت ہی اعلیٰ درجے کا سمجھدار، بہت ہی اونچے درجے کا عالم اور بہت ہی اونچے درجے کا یہ بادشاہ تھا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ہمارے زمانے کے لوگوں کی طرح جاہل یا گمراہ نہیں تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا، جیسے ہم قریب معلوم ہوگا۔ تو اس وجہ سے اس نے اپنے بھتیجے کو کہا کہ چپ بیٹھ جا، یہ رسول کا خط ہے اور رسول یہی لائق ہے کہ وہ اپنا نام پہلے لکھے، ہمارا نام بعد میں لکھے۔ اس وجہ سے اگر اس نے محمد رسول اللہ لکھا ہے تو اسے اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من محمد عبداللہ ہے وہ رسول ہی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے اونچے درجے ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عبداللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے خادم ہی ذکر کیا۔ اتنے اونچے درجے ہونے کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کا اعلیٰ معیار بتایا، من عبداللہ و رسول ہی الی ہرق عظیم الروم۔ پھر وہ بچہ بھتیجا جو تھا پھر کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ کو ملک نہیں کہا، عظیم الروم کہا، روم کا بڑا آدمی کہا، لیکن روم کا بادشاہ نہیں کہا۔ انہوں نے توہین کی وغیرہ۔ عام متن ایسا ہوتا ہے، آج کل بھی ہمارے یہاں حکومتوں میں اس قسم کی توہین کی باتیں چلتی، یہ توہین، اس نے یہ توہین کی، اس نے یہ چور کہا اور یہ کہا، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو یہ ساری چیزیں حکومت کی لائن سے ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے بھی کہا کہ اس نے آپ کو بادشاہ نہیں کہا بلکہ عظیم الروم کہا۔ پھر اس کے بعد حضور بادشاہ نے اس کو بھی بٹھا دیا اور کہا کہ اختلاف مت کرو، جھگڑا مت کرو، یہ خط ہے، وہ خط پہ کیا لکھا ہے اس کو سنو۔ جب سنا تو آگے لکھا تھا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے، اما بعد۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنی ادعوک بدعایۃ الاسلام، کہ ہرق میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سچا مذہب ہے، اس وجہ سے اس سچے مذہب کو تم مانو اور اس سچے مذہب کو تم اختیار کرو۔ ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم، مسلمان ہو جا، تسلیم، سلامت رہے گا۔ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر الفاظ میں کتنی بڑی بات بتا دی۔ یہ کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو جاؤ، اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے، تمہاری حکومت بھی رہے گی، تم حاکم بھی رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی تمہارا مقام ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤ گے تو جنت میں بھی تمہارا مقام حاصل ہوگا۔ بہرحال ہر جگہ سلامتی ہوگی، صرف اسلام لانے پر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی، اسلم، تسلیم۔ پھر اس کے بعد فرمایا یؤتک اللہ اجرک مرتین، اور اللہ جل جلالہ و من والہ تم کو دوہرا یعنی تم کو ڈبل ثواب عطا کرے گا۔ کس طرح ڈبل ثواب ہوا؟ ایک تو یہ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ہو، اس لیے کہ اس زمانے میں اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو ایک نیکی تو تمہیں یہ مل گئی، اور اب تم مجھ پر ایمان لا رہے ہو تو اس مجھ پر ایمان لانے کی وجہ سے دوسرا نیکی کا کام تم نے کیا، دوسرا اچھا تم نے کام کیا، اس وجہ سے تم کو دوہرا ثواب ملا۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ عامتاً حاکم یا امیر جب کیا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی میں مامورین بھی اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر تم مسلمان ہو گئے تو تمہارے مسلمان ہونے کی وجہ سے تمہارے حکومت کے کارندے ہیں، تمہارے حاکم ہے، تمہاری مخلوق ہے، تمہاری رعیت ہے، تمہاری پبلک ہے، وہ بھی ایمان لے آئے گی۔ تو ایک ثواب تو تم کو ملے گا تمہارے ایمان لانے کا، اور دوسرا ثواب ملے گا تمہاری پبلک کے ایمان لانے کا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یؤتک اللہ اجرک مرتین فَإِن تَوَلَّيْتَ، اگر تم نے میری بات کو نہیں مانی اور کچھ پھرایا،
مسلمان نہیں ہوا، فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمُ الْيَرِسِيِّينَ، تو تمہارے اوپر یرسیین کا بھی گناہ ہوگا۔ یرسین کے مختلف معنی ذکر کیے گئے ہیں، ایک معنی اس کا اشکار کا بھی ہے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ تو مسلمان نہیں ہوا، تیرے مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے یہاں کے جو پبلک ہے وہ پبلک مسلمان نہیں ہوگی، تو تیرا اسلام نہ لانا یہ خود ایک گناہ کا کام ہوا، اور تیری وجہ سے دوسروں نے وہ گناہ کیا تو اس گناہ کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اس مکل یرسیین ویا علی کتاب، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، توریت اور انجیل ان کے پاس آئی تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کہا۔ قرآن پاک کی یہ آیت ذکر کی، اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر قرآن پاک یا قرآن پاک کی کوئی آیت کسی کافر کو دی جائے اور وہ کافر اس کی عزت کرے، بے عزتی نہ کرے، تو جائز اور درست ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں یہ قرآن پاک کی آیت لکھی، اور لکھنے کے بعد ہرقل کے پاس بھیجا، تو معلوم ہوا غیر مسلم کے پاس قرآن پاک کو یا قرآن پاک کی آیت کو بھیجنا درست ہے، جبکہ وہ اس کی بے عزتی نہ کرے۔ اس وجہ سے آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو یا ان لوگوں کو قرآن دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو یہ ہے کہ اگر وہ احترام کرتے ہوں، عزت کرتے ہوں، تو پھر اس صورت میں ان کو قرآن دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ قرآن کے احترام اور عزت نہ کریں تو پھر اس صورت میں اس کو قرآن دینے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی۔ اب یہ آیت جب لکھی تو یہ اس وقت نازل ہو چکی تھی یا نازل نہیں ہوئی تھی؟ اس میں مفسرین کیا نقل کیا جاتا ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت لکھی اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، بعد میں نازل ہوئی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اس وقت نازل ہوئی تھی اور پھر بعد میں بھی نازل ہوئی، تو اس صورت میں یہ آیت ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ بہرحال اگر نازل نہیں ہوئی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مضمون لکھا وہ مضمون صحیح تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کی بعد میں آیت نازل کر دی، کوئی فرق کی بات نہیں۔ یا اہل الکتاب تعالوا، آ جاؤ تم، الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں رائج ہے، تم بھی اس کو مانتے ہو اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، سب نبی کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود اکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، شرک کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی رسول آیا ہو، کوئی نبی آیا ہو، اس نبی نے یہی دعوت دی۔ ہاں، اس کا دوسرا جملہ جو ہے وہ بدلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ نجی اللہ یا کلیم اللہ، جو بھی ہے۔ بہرحال اس طریقے سے وہ احکامات کے اعتبار سے وہ بدلتا رہتا تھا۔ اس وقت یہ کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہرحال تو ہر ایک کی نبی کی دعوت ایک ہی تھی، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک بات مشترک ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہو، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں۔ ابھی موجودہ زمانے کے کافرین، ان کے حالات بھی ساتھ میں دیکھتے چلو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پوچھو کہ آسمان کس نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا، وہ شرک کرتے ہیں
बजरंग बली को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, पता नहीं किस किस को मानते हैं। 32 लाख खुदा को मानते हैं ये लोग। लेकिन जब इनसे कहा जाए कि ये सूरज, ये चांद, ये आसमान, ये जमीन तो कृष्ण ने तो नहीं बनाई, राम ने तो नहीं बनाई, तो किसने बनाई? तो कहते हैं कि वो एक परवरदिगार है, एक भगवान है, एक और है जो सबसे बड़ा है, उसने बनाई हुई। तो इसी तरीके से हर एक लोग अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों को मानते हैं। ये सारी कायनात और ये सारे इनामात और ये सारे एहसानात जो इस वक्त भी हम सब पर हो रहे हैं, इस सब के देने वाले एक खुदा को मानते हैं। वो भी यही कहते हैं एक खुदा है, वो है। लेकिन फिर उसके बाद ये क्या है, ये शिर्क वगैरह में मुब्तला हो जाते हैं और ये कहते हैं कि बड़े आदमी के पास बचाने के लिए छोटे छोटे जो चपरासी होते हैं कि नहीं, इन चपरासियों को खिलाना पड़ता है, रिश्वत देनी पड़ती है। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला से मिलने के लिए इन छोटे छोटे की इबादत करनी पड़ेगी, तब जाकर ये होगा। और हम ये कहते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू बहुत ही ज्यादा रहीम है, करीम है। उसके पास जाने के लिए किसी वसीले को तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुंच जाओ, सीधे अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंच जाओ। उन्हीं कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और दूसरी जगह वो फरमाया कि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह तबारक व तआला हमारे करीब है। इस वजह से किसी को रिश्वत के तौर पर शरीक करार देने की कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल ये बुनियादी चीजें याद रखना। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, क्या है वो? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैया। दूसरी बात ये है कि एक मर्तबा डाबेल में मैं मुदर्रिस था। सूरत में पानी डाबेल में मैं मुदर्रिस था, तो सूरत में शियों का बहुत बड़ा स्कूल है, शियों का। बुरहानुद्दीन उस जमाने में उस आदमी का जो इनका बड़ा था, उनका नाम, वो एक मर्तबा डाबेल आया जामिया देखने के लिए। सूरत में उनके भी बड़े मदारिस चलते हैं। जब वो डाबेल में आया तो उसके साथ उसके हवारी मवारी बहुत सारे शिये साथ में आए। इतना एहतराम करते हैं अपने गुरु का, अपने पीर का, के हद से ज्यादा। मैंने उन सारी चीजों को देखने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि ये अकायद के एतबार से तो हमारे नजदीक ये गुमराह लोग हैं, लेकिन इनके जो अनुभक्त हैं वो कितना एहतराम और कितना उसका एतमाद करते हैं, कुछ न पूछो। पीर साहब की एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, पीर साहब की सिर्फ एक नजर हमारे ऊपर पड़ जाए, उसके लिए भी 50-60 हजार रुपए देने पड़े तो देने के लिए तैयार होते हो। मैंने समझा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को दीन और ईमान अता फरमाया है, सच्चा नबी अता फरमाया है, सच्चा रास्ता अता फरमाया है। हमारे अकाबिरीन, हमारे मशाइखीन सच्चे हैं, लेकिन हम उसकी कितनी कदर करते हैं और कितना एहतराम करते हैं वो देखने वाली बात है। तो मैं ये बता रहा था कि वो अपने पीर को इतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि पीर की बात अल्लाह की बात।
اسی طریقے سے یہ نصارہ جو ہے وہ بھی اپنے جو گرو گھنٹال ہیں، اپنے جو بڑے ہیں، اپنے بڑے کو اتنا اونچا درجہ دیتے ہیں کہ بڑوں نے جو بتایا وہ اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کا جو مقام ہوتا ہے وہی کلام، وہی مقام یہ لوگ یہ دیا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگوں کا مقام، ہم لوگوں کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر کو درجہ دیتے ہیں لیکن خدائی کے درجے تک نہیں پہنچاتے۔ خدا کا حکم اور خدا کی باتیں یہ اپنی جگہ پر ہیں، پیر کی باتیں اور پیر کا حکم اپنی جگہ پر ہے۔ تو یہ اپنے پیروں کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ جس بتایا کہ جب وہ ڈبل میں آیا تھا تو اس وقت دیکھا کہ اس پیر کی طرف کوئی پیٹھ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں، چلتے ہوئے بھی وہ آدمی کیا ہے اپنے پیر کی طرف پیٹھ نہیں کرتا، اتنا زیادہ احترام کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا، ہم اپنے میں سے کسی کو رب نہ قرار دیں مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پڑھا گیا، اس نے پڑھا بھی، لوگوں نے مخالفت بھی کی، لیکن اس بادشاہ نے اس مخالفت کا کوئی اعتبار نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں اس نے ساری باتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کو پوری سنی اور خط پورا ہو گیا۔ بس خط پورا ہونا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں جو بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے پاوردار، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں شور و شغف کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے کچھ کہنا شروع کیا، کسی نے کچھ کہنا شروع کیا، کسی نے کہا کہ یہ آدمی اپنے کو بڑا بتا کر ہم سب کو اپنا تابع دار بنانا چاہتا ہے اور ہماری حکومت لینا چاہتا ہے، اور کچھ ہے اور کچھ ہے۔ بس اس قسم کی کیا پارلیمنٹ میں شور و شغف ہونا شروع ہو گیا۔ قال ابو سفیان نے کہا فلما قال ما قال، جو بادشاہ کو کہنا تھا وہ بادشاہ نے کہہ دیا۔ وہ 11 سوال پوچھے، 11 سوال کا جواب دے دیا، کس وجہ سے پوچھے تھے وہ بھی بتا دیا، اور اس نے اس سے کیا سمجھا وہ بھی بتا دیا۔ جب یہ ساری چیزیں بتا دی، قال ما قال وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو پڑھنے سے فارغ ہو گئے، کثر عنده السقف، بادشاہ کے بعد شور و شغف کی زیادتی ہوگی۔ ظاہر بات ہے کہ اب ہر ایک آدمی شور کرے گا، بولے گا، جو چیز اس کو پسند آئی ہے کوئی وہ کہے گا، کوئی جس کو جو چیز پسند نہیں آئی ہے اس کے خلاف کہے گا، تو کیا ہے ایک بہت بڑا شور و شغف ہو گیا۔ وارتفعت الاصوات، اور جب شور شغف ہونے لگا تو پھر آواز بھی بڑی ہونے لگی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے زور سے کہا۔ تو اس طریقے سے اس ماحول میں آواز بھی بلند ہو گئے، اور کیا ہے بہت زیادہ شور و شغف ہونا شروع ہو گیا۔ فارتفعت الاصوات، بادشاہ بڑا ہوشیار، بادشاہ نے سمجھا کہ یہ شور و شغف ہو رہا ہے، لوگوں کی مخالفت ہو رہی ہے، اور یہ مخالفت ہو رہی ہے اس خط کو سننے کی وجہ سے، یہ مخالفت ہو رہی ہے اس خط کو پڑھنے کی وجہ سے، اور یہ خط آیا ہے عربستان سے، اور یہ لوگ جو آئے ہوئے ابو سفیان وغیرہ عربستان کے آئے ہوئے ہیں، تو کہیں میری یہ قوم، کہیں میری یہ قوم ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے، مارے نہ پیٹے نہ، کوئی نقصان نہ کر دے۔ اس وجہ سے بادشاہ نے کیا کیا، قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءۃ الکتاب کثر عنده السخف فارتفعت الاصوات، آواز بلند ہو گئے، واخرجنا، بادشاہ نے ہم کو کہا بھائی ان کو نکالو پہلے یہاں سے، اچھی جگہ پر بھیجوا دو، اس وجہ سے کبھی یہ کم وقت کیا ہے دشمنی میں ان کو کوئی نقصان پہنچا دیں گے تو بہت بری چیز ہوگی۔ اس وجہ سے اخرجنا، ہم کو اس جگہ سے، اس پارلیمنٹ میں سے
ہم کو باہر نکال دیا۔ تو حضرت ابو سفیان اور حضرت ابو سفیان کے ساتھ جتنے آدمی تھے 20 تھے تو 20، 30 تھے تو 30، دونوں کون ہے، بہرحال 20 کو جب باہر نکل گئے تو اب حضرت ابو سفیان ان اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے وہ اس جگہ پر ذکر کیا گیا۔ وَأُخْرِجْنَا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا، جب ہم کو نکال دیا گیا تو اب باہر پہنچ گئے، ہم باہر پہنچ گئے، وہاں کوئی نہیں تھا، ہم ہی لوگ تھے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے ہم کو یہ کہا، ابو سفیان کہتا ہے میں نے اپنے اصحاب کو یہ کہا، کیا کہا، حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمَرَ عَمْرُ ابن ابی قبشہ کا، ارے بھائی ابن ابی قبشہ کا مطلب کیا سخت ہو گئے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے، ہم تو یہ چاہتے تھے، کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ جانتے، خط کو پڑھتے، عزت کرتے، احترام کرتے، لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ اس وجہ سے اب بادشاہ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھو۔ پہلے تو ابو سفیان کا مقولہ دیکھو، ابو سفیان نے یہ سوچا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میں ایسی بات کہوں گا، ایسی بات کہوں گا کہ بادشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو جائے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ تو کیا ہے باپ دادا کی بات کو نہیں ماننے کے لیے کہہ رہا ہے، شرک نہ کرنا وغیرہ یہ کہہ رہا ہے، اس قسم کی چیزیں کی۔ اور پھر اس میں بھی لڑائی کے موقع پر بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو ہر وقت ہر نہیں گئے، بلکہ کیا لڑائی ہمارے درمیان میں سجا لڑائی وغیرہ۔ اب پھر اس کے بعد جب اس نے بادشاہ کا جو یہ جملہ سنا کہ اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ اگر بات سچی ہے تو جس جگہ پر میرے یہ پاؤں ہے بیت المقدس، اس بیت المقدس کی زمین بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک میں آنے والی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کا بھی حاکم بننے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب ہوئی تو حضرت ابو سفیان نے کہا فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا، جب ہم کو نکالے گئے، لَقَدْ أَمَرَ عَمْرُ ابن ابی قبشہ، ابو قبشہ کا معاملہ تو بہت سخت ہو گیا۔ ابو قبشہ سے مراد یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان نے ابو قبشہ کا لقب کیوں استعمال کیا، اس کے متعلق چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھلانے کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند کرنے کی وجہ سے، چونکہ اس وقت حضرت ابو سفیان پکے دشمن تھے، اس وجہ سے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امر ابی قبشہ کا کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قبشہ کا لقب عطا فرمایا۔ اب یہ ابو قبشہ حضرت دائی حلیمہ کے شوہر کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے، اس وجہ سے دائی حلیمہ کے بھی بیٹے ہوئے، اس وجہ سے دائی حلیمہ کے جو شوہر کا لقب تھا اس کی طرف ان کو کہا گیا۔ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی طور پر یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے ذلیل کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھلانے کے لیے اس نے ابی قبشہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ابو قبشہ عرب میں ایک آدمی تھا جو بتوں کی پوجا کا مخالف تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتوں کی پوجا کے مخالف تھے، اس وجہ سے، اس مناسبت کی وجہ سے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی قبشہ کہا۔ بہرحال حضور یہ جو جملہ اس نے کہا کس وجہ سے کہا، جس وجہ سے بھی کہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کے ارادے سے کیا کہا، یہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ اور پھر اس نے کہا نو یخافہ ملک بنی الاسور، اس سے تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ بنو اولاد کو کہتے ہیں، اسفر کہتے ہیں پیلے کو،
पीले लोग उससे डरते हैं। पीले लोग आजकल की इस्तिलाह में मैं उसका तर्जुमा करूं तो कह सकते हैं गोरे लोग। समझ में आए नहीं? अब इनको बनुल अस्फर क्यों कहा गया, उसके मुतालिक दो तौजीह शुरा जिक्र करते हैं। एक तो ये कि इन लोगों ने यानी इन गोरों ने मुल्क हबशा या अफ्रीका वगैरह पर कब्जा किया, वहां की औरतों के साथ जिमा किया, और जिमा करने के बाद गोरे और काले दोनों से मिलकर जो बच्चे पैदा हुए वो क्या है, न बिल्कुल गोरे थे न बिल्कुल काले थे, दरमियानी किस्म के थे। इस वजह से उनको अफसर कहा, जिसको आजकल हम लोग शंकर से ताबीर करते हैं। दूसरा जवाब ये है कि इस बादशाह का जब बच्चा पैदा हुआ हिरकल के खानदान में, तो उस वक्त उनकी माँ को सोने से इतना लदा लिया, इतना सोना पहना दिया गया, उतना सोना पहना दिया गया कि पूरी औरत जो थी सोने से पीली पीली हो गई। इस वजह से उसको बनी लश्कर कहा गया। तो इस वजह से उसने कहा कि लक़द खशी, इससे तो हम क्या डरते हैं, बल्कि ये बादशाह जो है वो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता है। फरतफातिल अस्वातो व उखरिजना फकुल्तु ले अस्हाबी हिन उखरिजना लक़द अमेरा अमरो अभी कबाशता, कि उससे डरता है मलको बनी लस्फर, ये गोरों का बादशाह भी, यानी क्या है इटली का बादशाह भी, रोमन एम्पायर का बादशाह भी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खौफ खाता है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरता है। हजरत अबू सुफियान फरमाते हैं फमा जिल्तो मुक़िनन, मैं उसी वक्त से यकीन करने वाला बन गया, यानी उसी वक्त से मुझे यकीन हो गया कि जितनी चाहे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर लो, जितनी चाहे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी कर लो, जितनी चाहे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकावट कर लो, लेकिन एक न एक दिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सितारा चमकने वाला है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सारी दुनिया में फैलने वाला है। फमा जिल्तो मुक़िनन, बस उसी वक्त से मैं यकीन करने वाला हो गया, अन्नहु सयज़हर, कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होने वाले हैं। हत्ता अदखल अल्लाहु अलैहि इस्लाम, यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस्लाम लाने की तौफीक दी और मैं मुसलमान हो गया। और हजरत अबू सुफियान मुसलमान हो गए, और मुसलमान होने के बाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये पूरा वाक़या हजरत अबू सुफियान ने सुनाया। और मैंने इससे पहले तुमको बता दिया था कि हजरत अबू सुफियान फतेह मक्का के रात में इस्लाम लाए, लेकिन जिस वक्त इस्लाम लाए वो हजरत अब्बास के समझाने से था, दिली रग़बत से नहीं था। लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में ईमान को दाखिल कर लिया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के मोमिन हो गए, सहाबी हो गए। और अब हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करना या हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करना किसी के लिए जायज नहीं। और ये मसला मैं पहले बतला चुका हूँ कि मौजूदा जमाने में पहले क्या कहते हैं, जमात इस्लामी की वजह से या बाज़ लोग अपने आप को सहाबा को अपने जैसा समझते हैं, इस वजह से सहाबा पर तनकीद, तबसरा और अपनी तरह दुनियादार, अपनी तरह लालची, अपनी तरह क्या है माल के पसंद करने वाले समझते हैं। ये इनकी सरासर गलती है। सहाबा भी है तो हमारी तरह, गुनाह से मासूम नहीं है, लेकिन वो गुनाह से महफूज है। नबी गुनाह से मासूम है, नबी से तो गुनाह होता ही नहीं, लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह से बचा रखा है, गुनाह से वो महफूज है, गुनाह हो सकता है उनसे। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द
کسی شاگرد کی توہین کرنا یہ استاد کی توہین ہے۔ کیا تمہیں کوئی اچھا پڑھانے والا نہیں ملا؟ کیسے جاہل رہ گئے؟ یا کس جاہل کے پاس پڑھے ہو؟ تمہاری غلطی ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا نقص نکالنا یہ گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تہذیب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے اوپر کیا ہے کیچڑ پھیلنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک ان کی کیا تزکیہ کیا، کیا ان کی صفائی کی کہ وہ تو ویسے کے ویسے ہی رہے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تزکیہ کی، ایسی صفائی کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے صحابی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اونچے درجے پر بٹھلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ راضی ہوگا تو کتنی خوبیاں اس میں ہوگی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی توہین کرنا یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنی طرح سمجھنا اور یہ کہنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ صرف سیٹ کرسی کی لالچ میں گئے تھے، حاکم بننے کے لیے گئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال ان کے یہاں جو مشاجرات ہوئی وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن وہ مشاجرات کیا ہے اجتہادی غلطیاں کہی جا سکتی ہے، باقی حقیقی غلطیاں نہیں ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے جہاں کہیں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ادنا صحابی کو بھی کوئی آدمی آگے ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچھے ہیں یا امیر معاویہ، کسی نے پوچھا تو کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک میں جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں وہ جو گئے تھے اور وہ جو غبار اس گھوڑے کے ناک میں پہنچا تھا وہ ناک کے غبار تک بھی عمر ابن عبدالعزیز نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کا درجہ اتنا اونچا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کے شان میں کبھی گستاخی مت کرنا۔ خیر بہرحال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے واقعے کے بعد کہا کہ مجھے تو اسی دن سے پتہ چل گیا تھا، مجھے تو اسی دن سے یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ بلند ہونے والا ہے، چمکنے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہونے والا ہے۔ چنانچہ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے دن سن ہجری 8 رات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں مسلمان ہو گیا، اور میں پھر ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ سچے مسلمان تھے۔ حضرت امیر معاویہ بھی سچے مسلمان تھے اور ان کی شان میں گستاخی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ بہرحال ابو سفیان کی حدیث یہاں پر پوری ہوئی۔ ان ہرقل حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام، یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اسلام کو داخل کر لیا۔ پوری حدیث اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب یہاں سے دوسری بات شروع ہوتی ہے وکان ابن الناطور سے۔ اب وہ ہرقل جس کے متعلق میں نے بتایا تھا کہ ہرقل کیسا بادشاہ تھا، کیسا زبردست عالم تھا، کیسا زبردست شریعت کا پابند تھا، یہ جو چیزیں میں نے کہا پہلے آگے کل میں تم کو بتاؤں گا، تو یہ اب یہاں سے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے وکان ابن الناطور سے لے کر اخیر تک یہ مسئلہ آئے گا اور انشاءاللہ آئندہ کل اس کو ذکر کریں گے، اور آج اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اس کو جو ابھی تم نے پڑھا اس کو 15-20 منٹ جلدی چھوڑ رہا ہوں، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی 2-2 3-3 آدمی بیٹھ کر
وہ پورے واقعے کو کیا ہے کتاب کے ذریعے سے سمجھ لو. ایک تو کتاب سے حل کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. قصے تو یاد رہتے ہیں لیکن کتاب کے الفاظ کے ذریعے سے اس قصے کو نکالنا یہ کتاب کو حل کرنا ہے. تو 15 منٹ اسی میں لگا لو. آئندہ کل ابن ناطور سے انشاءاللہ شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.